علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ زمر کی دو آیتیں، آیت نمبر 1 اور 2 سبھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ یہ ہے: اس کتاب کا نزول تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل ہونا، نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست ہے اور ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بے شک ہم نے کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی. کوئی بات اس کے اندر باطل غلط قسم کی بات اس کے اندر نہیں ہے. سراپا حق پر مبنی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. کیا ہے مقصد؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. بس آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کی. کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو. تو پہلی آیت میں جو بات فرمائی جا رہی ہے تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب اللہ کی طرف جو زبردست ہے. عزیز کے معنی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی کوئی مقابلے کو آ ہی نہیں سکتا. تم اس کی نافرمانی کر کے تم کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو؟ کیونکہ حکمتوں والا ہے اس لیے تم کو سہولت دیا ہے، تم کو مہلت دیا ہے. اپنی ساری حکمتوں کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے اور تم کو جو مہلت ملی ہے اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ کبھی بھی تم کو پکڑ سکتے ہیں اللہ تبارک. اور ایسے زبردست ہیں کہ ان کا کوئی مد مقابل آ ہی نہیں سکتا، کوئی ان کے مقابلے کو آ ہی نہیں سکتا. ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو اسے نازل کیا ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو. جیسا ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے جن و انسانوں کو. جملہ اس انداز کا ہے، نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. یعنی میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے ہی، عبادت کے لیے ہی جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو عبادت کا مطلب نماز ہی پڑھنا نہیں ہے بلکہ تمام احکام کو بجا لانا ہے. لوگ غلط فہمی بنا عبادت کے معنی صرف نماز ہی سمجھ لیا ہے، روزہ سمجھ لیا ہے. بس پوری ہی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے بسر کرنا ہے، پوری عبادت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے تمہارا جو ہے راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی نہیں کی ہے، کسی بھائی سے مسکراتے ملنا یہ بھی نہیں کی ہے، اپنی بیوی سے ملنا یہ بھی نہیں کی ہے. تو سبق اللہ کو بیوی سے ملنے کے بعد یہ کیسی نہیں کی ہو سکتی؟ وفی بضع احدکم صدقہ. تمہارا اپنی بیوی سے ملنا یہ بھی نہیں کیا. اللہ کے رسول یاتی احدنا شہوتہ فلہ اجر. اللہ کے کوئی اپنی بیوی سے ملتا ہے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اگر وہ ایک کام کسی غلط جگہ کرتا، اپنی خواہش غلط جگہ پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا تھا. اب اس نے صحیح مصرف پر صحیح جگہ اپنی خواہشات کو پوری کی، اس لیے وہ اجر کا مستحق. تو یہاں سارے کام عبادت ہیں. سارے ہی کام جو شریعت کے مطابق آدمی کرے گا عبادت ہی عبادت ہے. کسی شاعر کا شعر ہے: محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. زندگی خود عبادت ہے مگر ہوش نہیں. زندگی خود عبادت ہے. ہر لمحہ لمحہ آدمی جو ہے جو بھی عمل کرے گا اسے کہا. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے عن مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لستو
اتقبلوا بكل کلام حکیم، میں ہر آدمی کی دانائی کی ہر آدمی کی بات قبول نہیں کرتا، اتنی چالاکی سے میرے سامنے بات کرے، ولیکن اتقبلوا ہمہ و ہواہ، اس کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہوں میں. لست بکل کلام حکیم اتقبلوا، بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں ڈینگے مارتا ہے، دعوے کرتا ہے، دیکھیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا زندگی کے اندر، نیک اعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ سب بہت کچھ کہتا رہتا ہے. لست بکل کلام حکیم اتقبلوا، میں ہر حکیم سے مراد جو ہے جو اپنے آپ کو دانشمند سمجھتا ہے، انٹیلیجنٹ آدمی، بہت انٹیلیجنٹ آدمی، بڑی بڑی باتیں کرتا رہتا ہے، وہ سب میں قبول نہیں کرتا. ولیکن اتقبلوا ہمہ و ہواہ، اس کی دل اور نیت کیا ہے میں وہ دیکھتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. اور اس کی نیت، اگر اس کا ارادہ اور اس کی نیت جو ہے میری رضا کی ہے تو اس کا خاموش رہنا بھی میں عبادت سمجھ لیتا ہوں. یہ دیکھو، اتقبل ہمہ و ہواہ وان لم یتکلم، بات بھی نہیں کرے گا وہ، اس کے خاموش رہنے کو بھی میں عبادت سمجھ لیتا ہوں، اگر وہ جو ہے اس کی نیت اور ارادہ میری رضا کا ہے. دیکھیے اللہ کی رضا، تو اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہنا. وہ کہاں چاہتا ہے آدمی؟ دل سے چاہنا پڑتا ہے. بولنے سے ہونے والا ہے کیا مطلب؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں بولنے سے دل کی بات ہو، دل کا ارادہ ہے، دل کی نیت، سب دل کو سنوارنا ہے. اس لیے اللہ کے لیے فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. دیکھو انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، یعنی انسان کا ارادہ جو کرتا رہتا ہے. یہ ادبی زبان کا کلام ہے، تمہیں جا کے سائنٹیفکلی سوچنا شروع مت کرو. قرآن جو ہم عام ادبی زبان کرتے ہیں، میرے دل میں بات آئی، یہ تیرے دل میں کی دماغ میں، واہ، تو دل دماغ، یہ ذرا ادبی زبان میں کلام کر رہا ہے قرآن، جیسے کہ ہم عام طور باتیں کرتے ہیں. میرا جو نہ کہتا ہے جی، میرا دل نہ کہتا ہے، یہ انداز سے کلام ہے، سمجھو. اور پوری طرح اینالائز کرنے کے بعد بھی جو ہے کوئی بات دماغ سوچتا سمجھتا ہے، فیصلہ کون کرتا ہے؟ تو دل ہی کرتا ہے، معلوم ہے. دماغ فیصلہ نہیں کرتا. سوچنا سمجھنا، معلومات کو جمع کرنا اور پھر جو ہے اس سے جو ہے نتیجے نکالنا، وہ سب دماغ کرتا ہے. اسٹوریج ہے وہ. جب کمپیوٹر ہے نا بھائی، اب سمجھانے کے لیے وہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے والا ہونا کہ نہیں؟ آپریٹ کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو نا. ویسے دل دماغ کمپیوٹر کی طرح ہے، جتنا جو فیڈنگ بھی ہوئی ہے، جو نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. ایک کنکلوژن آتا ہے، کنکلوژن پر جو ہے تم فیصلہ کیا کرتے ہیں، وہ دل ہی تمہارا کرتا ہے. تو یہ جو ہے انسان کا دل جب سدھر جاتا ہے تو سارا انسان سدھر جاتا ہے. وہ ہے اخلاص. تو اخلاص لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول، میں اس لیے عمل کرتا ہوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی خوش ہو جائیں. اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور جو ہے لوگ بھی مجھے دل تعریف کریں. نہیں بلا لگے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا اخلاص ہے. کسی کی جو ہے رعایت کرنا، کسی کی مرضی کو دیکھنا، کسی کی جو ہے ان کے خیالات کیا ہیں اس کے مطابق عمل کرتے چلے جانا، یہ اخلاص نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے. اور اب آپ سب جانتے ہیں کہ اعمال جو ہے گنے نہیں کہ تولے جائیں گے. وَنَزُلْ مَوَازِنَ يَوْمَ الْقِسْطِ، ہم اس دن جو ہے میزان قائم کریں گے، اعمال کو تولا جائے گا. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اعمال وزنی ہوئے کامیاب ہوں گے. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ هُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کے موازن جو ہے جن کے وزن کم ہو جائیں گے اعمال کے، وہ گھاٹے میں رہنے والے اور جہنم میں رہنے والے. اعمال وزن کہاں سے آتا ہے؟ اخلاص سے آتا ہے. اعمال کا وزن کیسا ہوتا ہے؟ اعمال کا وزن اخلاص سے ہوتا ہے. آپ کو معلوم ایمان کی بنیاد، اخلاص کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے. اخلاص کی بنیاد کیا ہے؟ بغیر ایمان کے ٹھہر سکتے ہیں؟ بغیر ایمان کے بہت سے غیر مسلم بھی بہت سے کام کرتے رہتے، دیکھیں گے آپ لوگ، بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں،
اور ایسے جو ہے چیریٹی کام جو کرتے رہتے ہیں. تم کیا کر لوگ آگے ہم کو تم کیا کرتے ہیں یہاں, وہ لوگ دیکھو چلو وہ روٹری کلب والا کیا کام کر رہا ہے, وہ اس کا کلب والا کیا کام کر رہا ہے, بلڈ ڈونیشن دیا اتنا, وہاں اتنا, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, انکار کرتے ہیں صاحب کرن, ٹھیک ہے. کتنے بھی آدمی عمل کرے, اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کے پاس قبول نہیں ہونے والا. بس اس کو جو ہے کل کوئی جزا نہیں دی جائے گی, اس پر کوئی ثواب مترتب نہیں ہوگا. اب چونکہ دنیا کی نیت سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں, اللہ تعالیٰ کا بھی انصاف ہے نا, ان کو دنیا میں چکا دیں گے. بس مال دولت دیں گے, اولاد دیں گے, وہ دیں گے, شہرت, دنیا میں جو چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں جس کو اچھا سمجھ رہتے ہیں, وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو چکا دیں گے, اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چکا دیں گے. تو ہم لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جو بھی اس بات کی امید کرنے والا ہے, یقین کرنے والا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے, فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور اپنے رب کی بات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ کی بات میں کسی کو شریک ٹھہرانا نہ ٹھہرائے, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. ایک تو شرک جلی ہے, کھلا ہوا شرک. دوسرا شرک خفی ہے, ریا ہے, سما ہے, شہرت کی خواہش انسان کے اندر ہوتی ہے, نام جو ہے ناموری کی خواہش ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ چھپا ہوا شرک ہے, شرک خفی ہے, لوگوں کو نظر نہیں آتا. ایک شرک جلی ہے, لوگ مختلف شرک میں مبتلا ہیں. تو یہ جو اعمال کا اخلاص ہے وہی جو ہے اعمال کو وزندار بنانے والا ہے. اعمال کاؤنٹڈ نہیں جائیں گے بلکہ ویٹ, اعمال کو جو وزن کیا جائے گا. وہ حدیث آپ کو سب لوگوں کو شاید معلوم ہوگی, پھر بھی میں سنا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی بہت بڑا گناہ گار ہے, اس کے دفتر لائے جائیں گے اعمال, پلہ جھک گیا گناہ کا, جو اعمال کیا ہے, برے اعمال کیا ہے, اتنا جھک گیا ہے. بولتے ہیں اس کی بات جو سمجھا کہ اب تو میں ڈوب ہی گیا, اب کیا ہے میرا, جہنم میں چلا جاؤں گا. تو نہیں ٹھہرتی رہی, اور ایک نیکی ہمارے پاس ہے, اور ایک نیکی سے کیا ہونے والا, اتنا ہو گیا. نہیں, ہمارے پاس انصاف ہے, ہم بے انصافی نہیں کریں گے تم. تو ایک پرزہ لایا جائے گا, اعمال نامے کا ٹکڑا, جس پر اس نے کلمہ پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو ایمان کا داخلہ ہے نا, ایمان تھا اس کے پاس, فوراً نہیں پلہ جھک جائے گا, سب ہلکے ہو جائیں گے, وہ اتنے گناہ وہ ہلکے ہو جائیں گے. لیکن ایک پلہ جو ہے پورے اعمال کو لے کے جھک جائے گا, اتنا وزنی ہوگا. ایک ہی عمل ہے اس کے پاس. تو بعض وقت ایک عمل بھی انسان کو نجات دلانے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ جو پرزے والی حدیث ہے, چونکہ اس کے اندر جو ہے ایمان کی بات ہے, تو ایمان کے بغیر اخلاص ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے بہت سے لوگوں کے بارے میں مجھے بہت افسوس ہوتا رہتا ہے, بہت سے کام کرتے رہتے ہیں, پہلے تو انہوں نے اپنے ایمان کی تحقیق نہیں کی, میرا ایمان ہے کیا نہیں. ہم ان پر الزام نہیں لگا رہے ہیں, سر جائزہ لے کر دیکھو. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, ہم کیا جائزہ لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم آخرت پر ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ ہرگز ایمان والے نہیں. کس کو جو ایمان کا دعویٰ کرنے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. تو اس زمانے کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اب اسلام کا دور چل رہا ہے, ہاں اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی غالب آ رہی ہے, چلو ہم کم سے کم ظاہری کلمہ پڑھ کے تو ساتھ ہو جائیں گے. ایک گروپ تھا, اس ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا, دل میں ایمان نہیں تھا, ان کو دل میں ایمان نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے دین کے احکام پر چلنے کے لیے پسو پیش کرتے تھے. کوئی بات کہتے تھے اللہ کے یقین نہیں آتا تھا ان کو, شک کرتے تھے اس کے اندر, پھر جو ہے فتنہ و فساد پیدا کرتے تھے. تو یہاں اس کو فرمایا جائے یخادعون اللہ والذین آمنوا,
اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں. اللہ سے دھوکہ بازی کر سکتا نہیں, لیکن ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا معلوم ہوتا ہے ہم جو کر رہے ہیں, ہمارے دل کی بات کیا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ واللہ علیم بذات الصدور, تمہارے دلوں کی بات جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسُهُ, ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے, ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو جانتے ہیں. تمہارے دل میں خیال ہلکا سا پیدا ہوتا ہے, بس ہلکا سے خیال پیدا ہوتا ہے, اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کیا تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو جاننے والا. ہم پیدا کیے تم کو, ہم تمہاری رگے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تمہاری رگے جان سے قریب ہیں ہم, تم کیا سمجھ لے کے بیٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کیا معلوم ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے, ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے, ایمان لا کر ایمان کا اظہار کر کے دھوکہ دیں گے. اور وہ دھوکہ نہیں دے مگر یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر مرض ہے, اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے, اس لیے کہ جھوٹ کہتے. کیا جھوٹ کریں؟ بات تو سچی کریں کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, لیکن دل میں نہیں ہے, یہ جھوٹ کہنا ہے ان کا. جھوٹ کہنا تو یہ. تو آج بھی آپ بولیں گے کیا سب منافق نے ذکر کاٹ لیے اس میں اخلاص کے اندر. تو منافق ادھر اخلاص نہیں تھا, اپنے ایمان کے اندر مخلص نہیں تھے. ایمان بھی ایک عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے. دل میں کیا ہے؟ تصدیق کی ضرورت ہے. اب تصدیق نہیں ہے ان کے اندر, تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جو دردناک عذاب. اور یہ صرف بولیں گے کہ آپ کس کو منافق کہہ رہے ہیں, وہ بھی زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ نہیں لوگ. اور سورۃ اللہ نے نازل فرمایا آگے سورہ منافقون, وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. ضروری بات ہے, یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور تو آ کر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں. یہ دیکھو انہوں کیا گواہی دے رہے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کی گواہی دینے سے کیا ہونا ہے؟ بے شک اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد, اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں. آپ کو صرف جو ہے ظاہری طور پر جو ہے آپ کو جو ہے اقرار کر رہے ہیں آپ کی رسالت کا, لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں. تو آج آپ جائزہ لے کر دیکھیں کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے. ہم منافقین کے اعمال کی بات کر رہے ہیں. کیا صاحب ایسے کام جو ہے منافقین کرتے ہیں جی, ہاں تو اعمال منافق کے ہوئے, لیکن دل کے اندر کتنے لوگوں کی تصدیق ہے بتائیے. کتنے ہی لوگوں کے اندر تصدیق ہے ہی نہیں ہے. کب نکلتا ہے, کبھی کچھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے, کچھ کبھی کبھی جو ہے ماڈرن قسم کے لوگ تو بلا تکلف بول دیتے ہیں. کیا صاحب تمہیں اس کو قرآن چلا لے بیٹھیں گے, قرآن حدیث کیا ہے, کیا ہے یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات کو ماننا ہے کہ نہیں ایمان؟ کوئی دنیا کے مسئلہ نہیں صاحب, یہ آپ زمانہ چلنے والے نہیں. تمہارے قرآن کا حدیث کا لے بیٹھے تھے, دیکھو ایک بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ایک بول رہا ہے ہم کو, یہ منافق ہے اور کافر ہے, یہ معلوم ہے اس کے دل میں ایمان ہی نہیں. ایسے کتنے ہی لوگ. عوام تو اپنی جگہ ہیں ہی, کسی بات نکلتی رہتی ہیں, شرک کے خلاف باتیں نکلتی رہتی ہیں, ہاں, اور جو ایمان کے خلاف باتیں نکلتی رہتی ہیں. ارے قرآن کو بولے آپس میں جھگڑا ہو گیا, ایک نے کہا کہ قرآن لے کر آؤ. قرآن کیا بھائی چھاپا کھانے کی کتاب ہے, تو کیا لگے گا, نعوذ باللہ من ذالک, کافر ہو گیا. اللہ کے کلام ہے, چھاپا کھانے کی کتاب لے کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں. ارے سب پرانی باتیں ہیں صاحب, وہ آپ زمانہ بہت بدل گیا, اب وہ چلنے والی بات نہیں تمہاری. کیا مولانا تمہیں قرآن کی حدیث کی باتیں کرتے ہیں, وہ اب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے, تو وہ کیا معلوم کہ کون سی باتیں ہیں, یہ منافقین کی باتیں ہیں معلوم ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ان کا یہ حکم ہے, وہ ایمان والے نہیں. اللہ رسول کی باتوں ایمان لانے کے بعد اس طرح سے تم اللہ رسول پر کمنٹ کرتے ہو, کر سکتے ہو کہ سوچو ایمان کے معنی کیا ہے. ہر بات کو بغیر دل کے اندر پہلے تصدیق چاہیے. تصدیق ہی نہیں تمہاری. ایمان کا جز کیا ہے؟ اول تصدیق بالقلب, دل کے ساتھ سچا ماننا, سچا جاننا, اللہ رسول کی باتوں کو سچا مان لینا. اب تمہارے دل میں تصدیق ہے تو تم ایسا انکار کر سکتے کہ بولو یہ سب پرانی باتیں ہیں, چلنے والا نہیں, اب زمانہ ایسا بہت بڑھ گیا ہے,
وہ شریعت کے احکام چل سکتے نہیں، تو کیسی بات ہے؟ ایک ایمان والا تو نہیں کر سکتا ایسی بات۔ تو اخلاص کا سب سے پہلا تو مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے اندر صحیح ایمان ہو۔ اب کتنا اگر آپ جو ہے رات دن امت کا جائزہ لے کر دیکھو، بہت کم لوگوں کے اندر ایمان ہے۔ آج حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی تعریف ہوگی، بہت ہوشیار ہے صاحب، نے بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، فلاں ہے، بہت بڑا انڈسٹریل ہے، فلاں ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اس کی تعریف ہوگی دنیا کے لیے ایسا ایسا ایسا، لیکن وہاں جو اس کے اندر رائی کے برابر اس کے اندر ایمان نہیں رہے گا، رائی کے دانے کے اس کے اندر ایمان، اس کی تعریف ہوتی رہے گی، بہت بڑا ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، چالاک ہے، وہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایمان اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جیسے، اور خاص طور پر جو سیاسی طبقہ ہے وہ تو شرک کو سمجھتے ہیں نہیں، شرک کو سمجھنے والا ہے کہ بتائیے آپ؟ نہیں صاحب، وہ سب یہاں چلنے والے نہیں، چھوڑنے، سیاست میں کیا شرک چلتی، سب تمہارے دین کے احکام اور سب چلنے والے، سب بول دیتے تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ دین کے احکام کو، دین کے عقائد کو، احکام نہیں، دین کے عقائد کو تم بالا تھا رکھ کے تم شریعت کیسے چلتے ہو؟ کیا ہے؟ جو چاہے جیسے چاہے آپ کو نچاتا رہتا، معلوم، جو چاہے جیسے چاہے آپ کو نچاتا رہتا، آؤ ادھر آؤ، پوجا کرو، پوجا کر رہے ہیں، کیا لکھا ہے دیکھو، فتح والے اٹھا کر دیکھو، کسی بت کے آگے کسی نے سر جھکا دیا، اور حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ لگا دیتے ہیں وہ لوگ سر پٹیکا لگاتے ہیں، پوجا کرتے وقت لال یہ لگا دیتے ہیں، لگانے والا کافر ہوگا، جو لگا لینے والا کافر ہوگا۔ وہ ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا شعار ہے، کافروں کا شعار ہے، بس لگا دیا، بس لگا دیا، بس لگا لیا ہم لگا لو، یہ کرنا پڑتا سب سیاست میں کے بعد، ایسا کیسا نہیں آتا۔ تو اب اخلاص کے ساتھ، اب تو اخلاص کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کہاں ہے بتاؤ، پھر اخلاص کہاں سے آئے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اخلاص کی بات بتا رہا ہوں، تو ایمان کے اندر بھی اخلاص مطلوب ہے، ایمان کے اندر بھی اخلاص مطلوب ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اخلاص نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ اعمال چاہے کتنے کرنے دو آدمی، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے سارے اعمال، جن کی ساری کوششیں جو ہے ضائع ہو گئی، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے کہ میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے، بہت کام کرا صاحب انہوں، ایک صاحب کو کتاب لے کر آئے، دیکھو یہ کام کرے انہوں، یہ کام کرے، ان کے حوالی ہوتے ہیں نا، ان کے کیا بولنا چاہیے دوسرے الفاظ میں، چمچے ہوتے ہیں نا، وہ لکھے رہتی کتابوں سے، ایسا کام کرے، ویسا کام کرے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بہت بڑے بڑے اچھے اچھے کام انجام دیے انہوں، یہ کرے فلاں کرے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے سامنے پیشی کا انکار کر دیا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہے، ہاں اتنے بہت بڑے کام ہیں، دیکھو یہ کام ہے، فلاں ہے، وہ ہے، وہ اتنے بڑے کام ہیں ان کے ہیں، ہم ان کے عمل کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کیوں نہیں کہ ایمان نہیں ہے؟ ان اعمال کے اندر اخلاص کیوں نہیں ہے کہ ایمان، اخلاص تو ایمان کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اب ان کے پاس ایمان ہی نہیں، ان کی باتیں سنو، بڑے ہمدرد ہیں، مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، لوگوں کے ہمدرد، سب کچھ ہیں، لیکن اگر ہمدردی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے نہیں، اللہ پر سے ایمان نہیں ہے، نہ اللہ کے دین پر ایمان ہے۔ بتائیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو لوگ اخلاص کی بڑی باتیں، اخلاص ضروری ہے بھائی، بہت ضروری ہے، ایسا کرنا چاہیے، وہ یہ سب بتاتے رہتے ہیں، ایمان کون بتائے گا؟ تو آج میں بتا رہا ہوں، سب سے اہم چیز جو ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے۔ بہت سے لوگ بہت بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں، شریعت کے حکم آنے کے بعد تمہارا کیا ہوتا ہے بتائیں؟ یہ شریعت کا حکم آ گیا ہے، تم کیا اس سے ڈیل کرتے ہو، تم کیسے اسے ٹریٹ کرتے ہو، مجھے بتاؤ۔ تو بہت سے لوگ ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے معلوم، اللہ کے احکام کو اس طرح، ایک تو کھلا کفر ہے، ایک جو چھپا ہوا کفر ہے، ایک کھلا ہوا کفر ہے، ایک چھپا ہوا کفر ہے، دل میں تمہارا اس کو نہیں مان رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ رسول ایمان تو کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کیا فرمایا؟
کسی ایمان والے مرد عورت کو اختیار نہیں ہے جس معاملے میں اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا ہو پھر اپنا اختیار چلائے۔ اب اختیار چلانے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ رسول کا راستہ ایک ہے، تمہارا راستہ ایک ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں اپنا ہر آدمی، میں کسی ایک آدمی نے موٹا بولا کہ سیاسی لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، شریعت کے احکام آنے کے باوجود بھی وہ اس کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اپنی مرضی چلنے دیتے ہیں۔ ہے کیا بتاؤ ایمان اس آیت کی روشنی میں؟ ہے کیا بتاؤ؟ کیا سب ان کو کافر بنا؟ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کتاب کیا کری، دیکھو کل تم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا تم دلیل پیش کرو اپنے ایمان کی؟ ہم نے کہا تھا کہ ایمان تو یہ ہے تم جو ہے ہمارے حکم کے آگے جھک جاؤ، تم اپنے ہمارے احکام میں جھکے نہیں بلکہ اپنی خواہش پر تم چلتے رہے، تم رسم رواج پر چلتے رہے، تم فیشن پر چلتے رہے۔ لیکن کتنے لوگ نہیں صاحب یہاں کا رسم رواج ایسا ہے، سچ کرنا پڑتا، وہ سب وہ بالکل سرنڈر ہو جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کوئی یہ نہیں بولتا کہ شریعت کا حکم ایسا چلو کہ بولتا ہے کوئی بولنے والا نہیں، شریعت کا حکم ہے ہم کو ایسا کرنا ہے، یہ ایک آدمی بولنے والا نہیں، سب لوگ یہ کہیں گے نہیں صاحب یہاں حکم ایسا چل رہا ہے جی، ہمارے پاس سب رسم رواج کیا چلتے ہیں صاحب، ایسا کرنا پڑتا ہے، دم دبا کے سب لوگ کریں۔ پر ایمان کا ہے بتاؤں؟ اب ایمان ہی نہیں ہے تو اخلاص تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے، اس لیے صفات کیوں سے لائے گی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ کی نینو صفات ہیں کوئی، لیکن عزیز کا ہو اللہ کی صفت عزیز، اللہ بہت زبردست ہے، تم نافرمانی کرو تم کو سخت سزا دینے والا، یاد رکھو۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم؟ کسی جو ہے بے زور کا حکم ہے، وہ سب سے قادر سب سے پاورفل کا حکم ہے، اومنی پوٹنٹ اس میں کہتا ہے، اس کا حکم ہے بھائی، تم کہاں جا سکتے ہو، تم کہاں بھاگ سکتے ہو، ہر وقت اس کی قدرت کے اندر ہو، ہر وقت اس کے قبضے کے اندر ہو، حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ، فوراً تم کو مہلت دیا ہے، کب جب موقع ضرور تم کو پکڑے گا، اس کی حکمت نے تم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انا انزلنا الیک کتاب بالحق، کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اس کے اندر کوئی بات باطل نہیں ہے، غلط قسم کی بات نہیں ہے، irrational، تمہاری عقل ہی چھوٹی ہے، کیا کرنا، تمہاری عقل ساری حکمتوں کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ کتاب تو اس حکیم کی طرف سے نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سہولتیں، تمہارے لیے آسانیاں، تمہارے لیے جو ہے تمام چیزیں جو تم چاہتے ہو، تمہارے لیے زندگی کی سہولتیں، سب کچھ کے درمیان ہے۔ اسلام کا کوئی بھی قانون لے کر دیکھو، ازدواجی قانون لے کر دیکھو اسلام کا، وراثت قانون لے کر، کتنی اس کے اندر حکمتیں ہیں، ایک ایک حکم پر جو ہے علماء نے اتنا لکھا ہے، اور ایک آدمی خود بھی غور کرے گا تو اس سے بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری فطرت کو جاننے والا، انسانوں کی فطرت کو جاننے والا، انسانوں کے مسائل کو جاننے والا اللہ تبارک تعالیٰ، اس نے یہ قانون بھیجا ہے بھائی، اس سے کوئی بہتر قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حق لے کر آیا ہے، اس میں باطل کا ذرا بھی جو ہے شائبہ نہیں۔ انا انزلنا الیک کتاب بالحق فاعبد اللہ، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس تمہارے سارے کام حل ہو جائیں گے۔ تمہارے جتنے کام تم چاہتے ہو، جتنی مشکلات، آج ہماری مشکلات کیوں ہیں؟ مسلمانوں کی مشکلات بول رہا ہوں، اخلاص سے اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، بس اخلاص بندگی کچھ لوگ کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی کر رہی ہیں، ایسی ویسی چلتی ہے۔ اخلاص سے تم نے بندگی کی ہے، ایمان سے تم نے بندگی کی اللہ کی، اور پھر یہ بھی کہ پورے نتائج دنیا میں نہیں نکلنے والے ہیں، کچھ نتائج وہاں نکلنے والے ہیں، بلکہ نتائج کے لیے تو آخرت ہی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہے کہ تم اگر صحیح طریقے پر چلو گے تم کو ٹھوکر نہیں لگے گی، تمہارا منہ نہیں پھوٹے گا، تمہارے پیر نہیں پھوٹیں گے، بس یہ بات ہے، صحیح راستہ تو یہ۔ اب وہ لوگ دیکھو جو مشکلات میں مبتلا ہیں، قانون بدلتے رہتے ہیں، قانون کے اندر تبدیلیاں، ہمارے کو بدلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا قانون اٹل ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قانون ہے، اس کی طرح بندوں کے لیے ساری سہولتیں ہیں، ساری آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بھیجا ہے۔ وما جعل فی دینکم حرج، اللہ نے تمہاری دین کوئی حرج نہیں رکھی ہے۔ حرج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ کسی جنگل میں گزر رہے ہیں تو وہاں ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، دیکھو تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے، تو وہاں کانٹوں سے بچ کے جو گزرتا ہے وہ حرج، تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم شریف کے کام پر چل کر دیکھو، ساری سہولتیں، ساری آسانیاں، حرج نہیں ہوگا تم کو، حرج کے میں رکاوٹ،
ہم نے چلنا ہی نہیں، ہم کو چلنا ہی نہیں تو کیا کریں گے بتائیے؟ ہم چلنا نہیں چاہتے، دور ٹھہر کے ہم اعتراضات کرتے ہیں اور چھوٹ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ امت کا اس طرح حال ہوا ہے۔ تو امت کا بلکہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اس کی اللہ کی بندگی اخلاص ساتھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تو اس کے صلے کے اندر یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی جو ہے خوش پرسکون ہو جائے گی، دنیا کی زندگی آرام دہ بن جائے گی۔ جو بھی ایمان والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والا چاہے مرد ہو عورت ہو، ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی اس کو بسر کرائیں گے۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک زندگی، اچھی زندگی ہم اس کو بسر کرائیں گے اگر وہ چلے گا تو۔ اگر ہمارے قانون کے مطابق چلے گا اخلاص کے ساتھ تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شرک کے اور کفر کے تمام شائبوں سے بچ کر، اور ریا کے تمام شائبوں سے بچ کر جو ہے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔